میں اپنے سرخ اور روسی جوڑے کے بوجھل کام اور دل میں پلتی ہزاروں امنگوں کے ساتھ کمرے میں تنہا بیٹھی ان کا انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی دروازہ کھلا میری دھڑکنیں تیز ہوئیں، لیکن سامنے سے آتے ہوئے شرجیل کے قدموں میں وہ وقار نہیں بلکہ جیسی لڑکڑاہٹ تھی۔ وہ میرے پاس آ کر بیٹھے تو ان کا سانس بری طرح پھول رہا تھا اور چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ انہوں نے نہایت سے میرا ہاتھ تھاما اور لرزتی ہوئی آواز میں کہنے لگے اور پھر بڑی بے چینی سے اپنی شیروانی کے بٹن کھولنے لگے، اور مجھے کچھ سمجھ نہ آیا کہ میں کیا کروں۔ لیکن ابھی وہ شیروانی اتار کر الگ کر ہی پائے تھے کہ اچانک ان کا جسم اکڑا اور وہ تڑپ کر فرش پر گرنے لگے۔ ان کے منہ سے نکلتے ہوئے جھاگ کو دیکھ کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ میرا سارا بناؤ سنگار اور وہ خواب لمحوں میں کرچی کرچی ہو گئے۔ میں بدحواس ہو کر ان پر جھکی اور پوری قوت سے چیخنے لگی، خدا کے لیے کوئی آئے دیکھو تو صحیح میرے شوہر کو کیا ہو گیا ہے۔ میری وہ چیخ شاید میری زندگی کی سب سے کربناک پکار تھی۔ میرا نام نگینہ ہے اور ہم دو بہنیں تھیں۔ میرا رشتہ میرے تایا ابا کے بڑے بیٹے شرجیل سے آیا تھا، جو پیشے کے لحاظ سے ایک نہایت قابل ڈاکٹر اور سلجھے ہوئے انسان تھے۔ شرجیل سے چھوٹا ان کا بھائی منان تھا، جس کی شخصیت اور مزاج شرجیل سے بالکل مختلف تھا۔ ان دونوں بھائیوں کے درمیان ہمیشہ سے ایک ایسی سرد جنگ اور شدید ان بن چلی آ رہی تھی جیسے خاندان کا ہر فرد محسوس تو کر سکتا تھا، مگر کوئی بھی اس کی گہرائی تک نہیں پہنچا پایا۔ میں جو شرجیل کے چاچا کی بیٹی تھی، اپنے اس رشتے پر بہت مطمئن تھی کہ وہ نہایت شفیق انسان تھے۔ میرے گھر میں میرے ماں باپ سب اس پر بہت خوش تھے کہ میں اس خوش قسمتی بڑی بہو بننے جا رہی ہوں۔ شرجیل اپنی بہترین شخصیت اور اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے پورے خاندان کی آنکھوں کا تارا تھے۔ ہر کوئی ان کی کامیابیوں اور ان کے ڈاکٹر ہونے پر فخر کرتا تھا۔ میرے تایا ابا جو منان کے ابا ہیں، جب بھی منان کو دیکھتے تو ان کی زبان پر فخر کرتا تھا۔ میرے تایا ابا جو منان کے ابا ہیں، جو جب بھی منان کو دیکھتے تو ان کی زبان پر صرف شرجیل کی تعریفیں ہوتی تھیں۔ وہ اکثر غصے میں آ کر منان کو ڈانٹ دیتے تھے اور اس سے کہتے تھے کہ کبھی اپنے بھائی کو ابھی دیکھ لیا کرو، کچھ سیکھو اس سے، دیکھو وہ کتنا ذمہ دار اور سلجھا ہوا ہے، اور ایک تم ہو جس نے آج تک کوئی ڈھنگ کا کام نہیں کیا۔ ایک دن جب تایا ابا اسی طرح شرجیل کی خوبیوں کے قصیدے پڑھ رہے تھے تو منان کا جواب دے گیا اور اسے غصہ آ گیا۔ اس نے غصے میں تیل ملاتے ہوئے وہاں سے اٹھ جانے کی کوشش کی۔ اسی وقت منان کی ماں نے اسے پیار سے سمجھاتے ہوئے کہا، بیٹا تمہارے ابا صحیح تو کہتے ہیں، اگر تم اپنے بھائی کے نقش قدم پر چلو گے تو سب لوگ تمہاری عزت کریں گے۔ اپنی ماں کے منہ سے بھی وہی پرانی بات اور وہی بیان سن کر منان مزید چڑھا ہوا تھا۔ اسے ایسا محسوس ہوتا جیسے اس گھر میں اس کی اپنی کوئی پہچان نہیں ہے۔ اسے ہر وقت اپنے بڑے بھائی کے سائے میں جینا پڑے گا۔ میری چیخیں سن کر جب میرے کمرے کا دروازہ کھلا تو سب سے پہلے منان ہی اندر داخل ہوا۔ شرجیل کو فرش پر تڑپتا اور منہ کے سے نکلتا ہوا جھاگ دیکھ کر اس کے چہرے پر دکھ نہیں آیا بلکہ ایک عجیب سی سختی تھی۔ وہ فوراً میری طرف پلٹا اور گرجدار آواز میں مجھ پر برس پڑا، بابی یہ آپ نے کیا ہے؟ کیا آپ نے میرے بھائی کے ساتھ کیا کیا ہے؟ اس کے سنگین الزام نے میرے لہو کو منجمد کر دیا۔ میں لرزتی ہوئی پیچھے ہٹی اور کمرے کے دیوار سے جا لگی۔ میرا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ میں نے ہلکتے ہوئے صفائی دینے کی کوشش کی کہ خدا کی قسم میں نے کچھ نہیں کیا۔ جب وہ کمرے میں آیا تو پہلے ہی نڈھال تھے، لیکن میری بات سننے والا وہاں کوئی نہیں تھا۔ تھوڑی دیر میں وہاں تایا جان، تائی امی اور خاندان کے دیگر افراد جمع ہو گئے۔ سہاگ رات پل بھر میں ایک ڈراؤنے خواب میں تبدیل ہو گئی تھی۔ شرجیل کو تڑپتی حالت میں ہسپتال لے کر جایا گیا، لیکن تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ وہ ہسپتال پہنچنے سے پہلے ہی راستے میں ہی دم توڑ گئی۔ موت کی خبر پہنچتے ہی گھر میں کہرام مچ گیا اور وہاں موجود لوگ جن کی آنکھوں میں تھوڑی دیر پہلے میرے لیے پیار تھا، اب وہیں نفرت کے شعلے بھڑکنے لگے۔ منان نے موقع پا کر سب کے ذہنوں میں یہ زہر بھر دیا کہ شرجیل کی موت حادثہ نہیں بلکہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے، اور اس کا رخ میری طرف موڑ دیا۔ اس نے فوراً پولیس کو فون کر دیا کہ ہماری نئی نویلی بھابی نے میرے بھائی کو مار ڈالا ہے۔
جب پولیس افسران مجھے ہتھکڑی لگانے کے لیے آگے بڑھے تو میرے بابا جو غم سے نڈھال تھے میری ڈھال بن کر میرے سامنے آ گئے۔ وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگے اور پولیس کو روکنے لگے اور پولیس والوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کر وینتی کرنے لگے کہ میری بیٹی معصوم ہے، اس کا تو ابھی سنگار بھی نہیں تھا۔ یہ ایسا خوفناک کام کیسے کر سکتی ہے؟ اگر آپ کو شک ہے تو آپ مجھے لے جائیں، مجھے قید کر لیں، اب یہ میری بچی ہے، اس کو اس ظلم سے اجالیں۔ مگر منان کی نفرت انتہا پر پہنچی، اس نے پولیس پر دباؤ ڈالا اور زبردستی مجھے پولیس کی گاڑی کی طرف دھکیل دیا اور میں اپنی بے گناہی کی دہائی دیتی ہوئی رہ گئی اور میں نے دیکھا کہ میرے بابا سڑک پر بے بس ہو کر گر پڑے تھے۔ سب لوگ انہیں اسپتال لے کر بھاگ گئے، جہاں کئی گھنٹوں کے بعد میرے باپ کو ہوش آیا۔ جب تایا ابا میرے بابا کو اسپتال سے گھر لے کر آئے تو ان کی اپنی حالت بھی خراب تھی، لیکن ان کے دل میں کسی کونے میں اب بھی سچائی زندہ تھی۔ انہوں نے بھرائی ہوئی آواز میں سب کے سامنے کہا تھا کہ میں نگینہ کو بچپن سے جانتا ہوں، وہ تو ایسی لڑکی ہے جس نے کبھی جان بوجھ کر کسی چیونٹی تک کو نہیں مارا۔ وہ شرجیل جیسے نیک انسان کو کیسے مار سکتی ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ سب کیسے اور کیوں ہوا اور کس نے کیا۔ اگلے دن شرجیل کا جنازہ اٹھا تو پورے محلے میں کہرام مچ گیا، ہر آنکھ اشکبار تھی۔ چیخ و پکار کے درمیان میرے خوابوں کے ہم سفر کو منو مٹی تلے دفنا دیا گیا۔ اس غمزدہ ماحول میں ہر کوئی شرجیل کی موت پر رو رہا تھا اور کسی کا دھیان بھی اس طرف نہیں جا رہا تھا کہ میں زہر کی سلاخوں کے پیچھے کس حال میں ہوں گی۔ سب کے لیے میں ایک عدالہ تھی، لیکن میری ماں باپ کی راتوں کی نیند اڑ چکی تھی۔ وہ اسی دیر میں تھے کہ اگر نگینہ نے کچھ نہیں کیا تو آخر وہ کون تھا جس نے اتنی خاموشی سے ہمارے گھر کی خوشیوں کو آگ لگا دی تھی؟ اور شرجیل کا اصل قاتل کون تھا؟ یہ سوال ایک ایسے زہریلے ناگ کی طرح انہیں ڈس رہا تھا جس کا جواب فی الحال کسی کے پاس نہیں تھا۔ شرجیل کے جنازے اور تدفین کے بعد گھر میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی تھی، لیکن منان کے رویے میں ابھی بھی وہی تلخی اور وہی بے چینی برقرار تھی۔ وہ ہر وقت پولیس والوں سے رابطے میں رہتا اور بار بار اس بات پر زور دیتا کہ وہ تفتیش کا رخ مجھ پر ہی رکھا جائے۔ دوسری طرف تایا کا ابا کا ضمیر انہیں ملامت کر رہا تھا۔ ان کا دل یہ ماننے کو تیار نہیں تھا کہ جس بچی کو انہوں نے بچپن سے لے کر اپنی گود میں پالا تھا، کھلایا تھا، کیوں کہ تایا ابا کے بیٹے تھے تو وہ مجھ سے بہت پیار کرتے تھے، وہ بچی اتنی سنگ دل کیسے ہو سکتی ہے؟ ایک صبح انہوں نے فیصلہ کر لیا اور میرے ابا سے کہا کہ میں نگینہ کو اس ظلم میں مزید نہیں چھوڑ سکتا۔ مجھے یقین ہے میری بچی بے قصور ہے۔ جب منان کو پتہ چلا کہ تایا ابا میری ضمانت کروانے کے لیے تھانے جا رہے ہیں تو وہ آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے تایا ابا کا راستہ روک کر کھڑے ہوتے ہوئے غصے سے کہا کہ ابا، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس عورت نے میرے بھائی کو مارا ہے اور آپ اسے چھڑوانے کے لیے جا رہے ہیں، اسے وہیں سڑنے دیں تاکہ میرے بھائی کو انصاف مل سکے۔ منان کی اس شدید مخالفت اور نفرت نے تایا ابا کو حیرت میں ڈال دیا، مگر انہوں نے منان کو جھڑک دیا اور دو ٹوک لفظوں میں کہا کہ جب تک پولیس اپنی تفتیش مکمل نہیں کر لیتی وہ کسی بے گناہ کو سزا نہیں دے سکتے۔ تایا ابا نے تھانے جا کر نہ صرف میری ضمانت کروائی بلکہ پولیس افسران سے صاف کہہ دیا کہ اس معاملے میں ہر پہلو سے دوبارہ تفتیش کی جائے، کیونکہ اصل مجرم کوئی اور ہو بھی سکتا ہے۔ تایا ابا کے اس سلسلے میں کچھ ضروری بات کرنے کے لیے جب منان کے کمرے میں کی طرف جانے لگے تو وہ دروازے کے پیچھے ہی پہنچے تھے کہ اندر سے منان کی گھبرائی ہوئی اور دبی ہوئی آواز آئی نے ان کے قدم روک دیے۔ منان فون پر کسی سے نہایت زاری سے کہہ رہا تھا کہ تم بس اس بندے کو فوراً کہیں غائب کر دو جس نے شرجیل کو وہ جوش لا کر دیا تھا۔ اگر گھر کی کسی ویڈیو میں وہ بندہ نظر آ گیا اور پولیس نے اسے پکڑ لیا تو وہ میرا نام لے دے گا اور میں پھنس جاؤں گا، اسی لیے اسے ہر حال میں یہاں سے نکال دو تاکہ میرا نام نہ آ سکے۔ یہ سنتے ہی تایا ابا کے پیروں تلوں سے زمین نکل گئی۔ انہوں نے اسے میں پوری قوت سے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو کر منان کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ دے مارا، جس سے منان لڑکھڑایا اور لڑکھڑا کر فرش پر گر گیا۔ تایا ابا کا وجود صدمے سے کانپ رہا تھا۔ انہوں نے ڈرتے ہوئے پوچھا، تم نے یہ کیا کیا؟ تم اتنے گرے ہوئے انسان نکلے کہ تم نے اپنے سگے بھائی کو مار دیا، وہ بھائی جو تم پر جان چھڑکتا تھا۔ تم نے اتنی بےدردی سے موت کی گھاٹ اتار دیا۔ منان کی آنکھوں سے پہلے خاموشی سے آنسو بہے اور بہا کر فرش پر گر گئے، پھر وہ اچانک خود سے پھٹ پڑا اور چیخ کر بولا، ہاں میں نے مارا ہے اسے، میں نے ہی شرجیل کی جان لے لی ہے۔ مجھے بھی دکھ ہے کہ وہ میرا بھائی تھا اور وہ مر گیا، لیکن مجھ سے اب مزید برداشت نہیں ہوتا تھا کہ ہر وقت مجھے اس کے قدموں کے جول سے ملا جائے۔ میرا قصور صرف اتنا ہے کہ میں اس جلن کی آگ میں جل رہا تھا جو آپ نے شرجیل سے کچھ سیکھوں کہہ کر اندر لگائی تھی۔ میں اس موازنے سے تنگ آ چکا تھا
اور اسے ختم کرنا چاہتا تھا۔ یہ ہولناک سچائی سن کر تائی، امی اور گھر کے دیگر افراد وہاں جمع ہو گئے اور سب شدت غم سے وہیں بیٹھ کر رونے لگے، جبکہ تائی ابا اور تائی امی سکتے میں آ کر سوچنے لگے کہ ان کی اپنی موازنہ بازی نے کیسے ایک بھائی کو دوسرے بھائی کا قاتل بنا دیا تھا۔ منان اپنے کمرے کے کونے میں سر جھکائے بیٹھا تھا، اس کے چہرے پر پچھتاوے سے زیادہ ایک عجیب سی حیرانی تھی۔ مگر تائی ابا نے نم آنکھوں سے لرزتی ہوئی آواز میں اس سے کہا، منان، تم آج سے میری نظروں سے ہمیشہ کے لیے گر گئے ہو۔ میں تجھے پولیس کے حوالے بھی نہیں کر سکتا کیونکہ تم میری اکلوتی اولاد ہو اور ہماری مجبوری زندگیاں تیرے ہی سہارے کٹنی ہیں۔ لیکن یاد رکھو، تیری زندگی بھر کی سزا یہی ہے کہ اب تو تا حیات ہماری معافی کا انتظار کرے، اس وقت تک کا انتظار کرے گا جب میرا دل تجھے سچے دل سے معاف کرے گا۔ مگر فی الحال میں تجھے معاف کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہوں۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ والدین کا اپنے بچوں کے درمیان مسلسل موازنہ کرنا ایک ایسا مہلک زہر ہے جو رشتوں کے تقدس کو پامال کر دیتا ہے۔ جب ایک بچے کو دوسرے کے مقابلے میں پر کھڑا کر کے اسے مسلسل کمتر بتایا جاتا ہے تو اس کے اندر تحریک کے بجائے شدید احساس کمتری اور نفرت جنم لیتی ہے، جو بلا کر کسی بڑے خاندانی میم پر جا کر ختم ہوتی ہے۔ کہانی اچھی لگے، اگر آپ کو کہانی کا سبق اچھا لگے تو پلیز لائک اور کمنٹ کیجیے، باہر مت جائیے گا۔ کہانی پسند آ رہی ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے، اللہ آپ کو اپنے گھر میں خوشی رکھے، آمین۔